بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم پاشا، جو سلطنت عثمانیہ کے دور عروج کے ایک عظیم کردار تھا، اپنی فہم و فراست، بہادری اور سیاسی حکمت عملی کی بدولت تاریخ کے صفحات میں ایک درخشاں مقام رکھتا ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جس نے سلطنت عثمانیہ کو طاقت اور عروج کی بلندیوں تک پہنچانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس کی کہانی صرف ایک وزیر اعظم یا ایک سلطان کے دوست کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جس نے اپنی ذہانت، قابلیت اور عزم کی بدولت ایک غلام کی حیثیت سے شروع ہونے والے سفر کو تاریخ ساز کامیابیوں میں تبدیل کیا۔ جب ہم تاریخ کے ان صفحات کو پلٹتے ہیں جہاں سلطنت عثمانیہ کی شان و شوکت کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں ایک نام نمایاں نظر آتا ہے: پارگلی ابراہیم پاشا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی شخصیت میں سیاسی حکمت، فوجی بصیرت اور انسانی عظمت کے تمام پہلو جمع تھے۔ یہ وہی ابراہیم تھا جسے سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان سلیمان عظیم کے ساتھ لازوال دوستی اور رفاقت کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ داستان کس طرح شروع ہوئی؟ یہ کہانی صرف ایک غلام سے وزیر اعظم بننے کی نہیں، بلکہ اعتماد، وفاداری اور قدرتی صلاحیتوں کی ایک ایسی مثال ہے جو انسانی تاریخ میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابراہیم پاشا کی پیدائش 1493 میں پارگا، یونان میں ہوئی، جو اس وقت وینس کے حکمرانی کے تحت تھا۔ بچپن میں اسے قزاقوں نے اغوا کیا اور غلامی میں فروخت کر دیا۔ یہی غلامی اس کے مقدر کا ایک ایسا دروازہ بنی جس نے اسے سلطنت عثمانیہ کے مرکز تک پہنچا دیا۔ استنبول میں پہنچنے کے بعد اسے شاہی دربار میں شامل کر لیا گیا، جہاں اس کی غیر معمولی ذہانت اور تعلیم نے اسے دوسروں سے ممتاز کر دیا۔ ابراہیم کی غیر معمولی صلاحیتوں نے سلطان سلیمان عظیم کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی، اور یوں وہ سلطان کے قریبی دوست اور مشیر بن گئے۔ سلطان نے اسے نہ صرف اہم عہدوں پر فائز کیا بلکہ اپنے فیصلوں میں بھی اس کی رائے کو فوقیت و اہمیت دی۔ 1523 میں ابراہیم کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا، جس کے بعد اس نے سلطنت کو داخلی استحکام اور خارجی فتوحات کی جانب گامزن کیا۔ ابراہیم پاشا نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کی فوجی طاقت میں اضافہ کیا بلکہ سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں حاصل کی۔ اس نے یورپ کے کئی بادشاہوں کے ساتھ معاہدے کیے اور سلطنت کے دشمنوں کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پر 1526 میں جنگ محاقص میں اس کی قیادت سلطنت کی ایک عظیم فتح کی بنیاد بنی۔ ابراہیم کی ذاتی قربت اور وفاداری نے اسے دربار میں ایک بے مثال مقام دیا۔ سلطان اسے دوست کہہ کر پکارا کرتے تھے اور ان کے تعلقات کو اکثر تاریخ دان ایک بھائی چارے کی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہی قربت اور اقتدار کا حالہ وقت کے ساتھ دربار کے دیگر عناصر میں حسد اور مخالفت کا باعث بن گیا۔ ابراہیم پاشا کی زندگی کا المیہ یہ تھا کہ جتنی تیزی سے وہ عروج کی بلندیوں تک پہنچا، اتنی ہی تیزی سے وہ زوال کا شکار ہوا۔ دربار کے دیگر افراد، خاص طور پر ملکہ خرم سلطان، اس کے خلاف سازشوں میں ملوث ہو گئی۔ ابراہیم کے بڑھتے ہوئے اختیارات اور خود مختاری نے سلطان کے دل میں بھی شکوک پیدا کر دیے۔ 1536 میں ایک رات سلطان کے حکم پر ابراہیم پاشا کو گرفتار کر لیا گیا اور اسی رات اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ابراہیم پاشا کی موت کے بعد بھی اس کی خدمات اور کارنامے تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے۔ اس نے جس طریقے سے سلطنت عثمانیہ کو مستحکم کیا اور یورپ کے سیاسی میدان میں اس کی پوزیشن کو مضبوط کیا، وہ آج بھی تاریخ کے لیے ایک مطالعے کا مرکز ہے۔ ابراہیم پاشا کی داستان ایک ایسی کہانی ہے جو طاقت، سیاست، وفاداری اور سازشوں کی پیچیدہ دھاگوں سے بنی ہوئی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تاریخ کے بڑے کردار، چاہے وہ جتنے بھی عظیم ہوں، انسانی حسد، حرص اور سیاست کے سامنے کتنے کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن ابراہیم پاشا کا نام آج بھی ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو اپنے علم، قابلیت اور محنت کی بدولت دنیا میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔